أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ان آیات سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ مشرکین وغیرہ یہ کہا کرتے تھے کہ رب محمد نے یا اللہ نے جو کہ انتہائی عظیم ہے اور انتہائی اعلیٰ ہے، ایسی حقیر چیزوں سے، بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تشبیہ اور مثال کیوں دیں گے؟ قرآن کریم میں معبودان باطل کو اور ان کے حقیر اور ضعیف ہونے کو مکڑی کے جال سے تعبیر کیا ہے، اس سے تشبیہ دی ہے، اس سے تمثیل بیان کی ہے، اور اسی طرح ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک مچھر اور مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اگر ایک مچھر اور مکھی پیدا کرنے کے لیے بھی سب کے سب معبودان باطل جمع ہو جائیں وہ نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی مکھی ان کے ہاتھ میں رکھے ہوئے کھانے کی چیز کو چھین کر لے کر چلی جائے تو وہ اس کو واپس نہیں لے سکتے. اس طرح مچھر، مکھی اور شہد کی مکھی، اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے قرآن کریم نے مثالیں بیان کی ہے. چیونٹی کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے. تو اس کو مشرکین نے اعتراض کا ذریعہ بنا لیا تھا. اشکال ان کو ہو رہا تھا کہ رب محمد تو بہت عظیم ہے، لیکن یہ حقیر چیزوں سے تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ حقیر چیزوں کو مثال میں کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو مثال بیان کرنے میں کوئی یہاں پر استحیا نہیں ہے. چونکہ ایک سوال مفسرین نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ یہ سورہ نمل میں یا سورہ عنکبوت میں یا جہاں پر ذباب وغیرہ کا ذکر آیا ہے وہاں پر اس آیت کو لایا جانا چاہیے بظاہر، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ابھی قرآن کریم کے چیلنج کا ذکر آیا ہے اور اس جیسی مثال بنانے کے لیے ان کو تحدی دی گئی ہے. تو قرآن کریم کے اوپر یہ اعتراض تھا کہ یہ عظیم رب کا کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کو بتایا گیا ہے اور اس سے مثالیں بیان کی گئی ہے. گویا اللہ کے کلام ہونے میں ایک طرح کا شک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اسی مناسبت کی وجہ سے آیات سابقہ میں چونکہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ذکر ہے اور قرآن کریم کے اوپر جو شک تھا اس کو رفع اور دفع کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے یہاں پر ان آیات کو لایا گیا ہے تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ قرآن کریم اپنی جگہ معجزہ ہے
اور اس میں شک کی گنجائش نہیں. جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ اعتراض صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مثالوں کے ذریعے اور اسی طرح تشبیہات کے ذریعے بات سمجھانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سابق میں منافقین کے لیے بھی مثالیں بیان کی گئی تھی، اس سے بھی بعض حضرات نے ربط آیات کو بیان کیا ہے، سابق سے ان کا تعلق اور جوڑ بتایا ہے. بعض حضرات مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ آیت یہاں سے اپنا ایک مستقل مضمون اور مستقل ایک معنی یہاں سے آیت بتا رہی ہے آگے. اس کا ماقبل سے بظاہر کوئی ربط نہیں ہے، ایک نیا مضمون، ایک نئے معنی کا سلسلہ یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مچھر سے مثال دے کر مثال دی ہے اصل میں دنیا کی بے ثباتی کو، اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مچھر جب وہ پیٹ بھرا ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے، اور جب تک وہ بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے. عاشا ما جاع، جب تک وہ یعنی بعوضہ جو مچھر ہوتا ہے جب تک وہ بھوکا رہتا ہے تو تب تک وہ زندہ رہتا ہے، اور جو ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، شکم سیر ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. تو ایسے ہی گویا مثال دی گئی ہے دنیا کی کہ دنیا والے جب تک یہاں دنیا سے دور رہیں گے وہ محفوظ رہیں گے. جتنا دنیا کو استعمال کریں گے، دنیا کو اپنے پیٹ میں بھریں گے، دنیا سے اپنی خواہشات پورے کریں گے، اتنا ہی یہ لوگ ہلاکت کے قریب چلے جائیں گے. تو گویا یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اہل دنیا کو چاہیے کہ وہ مچھر کی طرح رہیں، دنیا سے دور رہیں، دنیا کو زیادہ استعمال نہ کریں، دنیا سے زیادہ شکم سیر ہونے اور دل لگانے کی کوشش نہ کریں. جب تک ایسا رہیں گے وہ محفوظ رہیں گے، ہلاکت سے دور رہیں گے. لیکن جیسے جیسے دنیا کا استعمال کریں گے، دنیا سے لبریز ہوں گے، دنیا کو خوب اپنے پیٹ میں بھریں گے تو وہ ہلاکت کے بالکل قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر جو ہے مثال بیان کی ہے مچھر سے، اور یہ بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو بتانے کے لیے مچھر ہو یا اس سے بھی اگر کوئی کمتر چیز ہو سکتی ہے، اللہ اس کی مثال بیان کرنے سے رکتے نہیں ہیں، اللہ مثال بیان فرماتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کی حقیقت ہی ایک مچھر سے کچھ زیادہ نہیں ہے. دنیا کی جو حقیقت ہے وہ ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے. اسی لیے اگر دنیا کو مچھر سے مثال دے دی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. خیر بہرحال چاہے اس کا ربط ماقبل سے مانے، چاہے اس کو مستقل مانے، بہرحال اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی افہام و تفہیم کے لیے اور حقائق کو بتانے کے لیے وہ چیزیں جو ذہن میں ہیں، وہ چیزیں جو عقل و دماغ میں ہیں، اس کو محسوس اور مشاہد طریقے سے لوگوں کے سامنے اس معنی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تشبیہات و تمثیلات کا استعمال کرتے ہیں. اور ایسا استعمال کوئی اچھمبا اور اجنبی نہیں ہوا کرتا. لیکن مفسرین میں سے اکثر مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ قرآن کریم کی آیات باہم ایک دوسرے سے بالکل مربوط ہوتی ہے، سابق سے لاحق کا تعلق ہوتا ہے. پچھلی آیات سے اگلی آیات کا ضرور کوئی معنوی جوڑ ضرور ہوتا ہے. اگرچہ اس کو مستقل مانے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس میں مچھر کو دنیا سے جو مثال دی گئی ہے
اور دنیا کی حقارت کو یہاں بتایا گیا ہے، یہ معنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن مفسرین مانتے ہیں کہ اس صورت کو مان لیں گے تو ربط آیات باقی نہیں رہے گا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ربط آیات کا برقرار رکھنا یہ زیادہ اولا اور بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ مانیں کہ ان آیات کا ماقبل سے ربط ہے، اور اس اعتراض کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے جو ماقبل میں اعتراض ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے یہ بات بتا دی ہے کہ تم کو اعتراض اس پر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مثال جو انہوں نے جو کہا تھا کہ اللہ کیوں اس طرح کی مثالوں کو بیان کریں گے جبکہ اللہ عظیم ہے، اور عظیم شخص حقیر چیزوں سے مثال بیان نہیں کیا کرتا، یہ جو اعتراض ہے، اس اعتراض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ جو ہے دفع کر یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو، مفسرین کہتے ہیں کہ مثال بیان کرنا جو ہوتا ہے، تمثیل جسے ہم کہتے ہیں، تمثیل کا ممثل لہو جس کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے اس کے موافق ہونا ضروری ہے، ممثل کے موافق ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال جو بیان کی جاتی ہے اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے، لہذا جس چیز کی مثال بیان کی جا رہی ہے اور جس کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے ان میں توافق ہو جانا کافی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں یہ معبودان باطل بالکل جو ہے حقیر ہیں، بالکل بے حیثیت ہیں، اللہ کے سامنے ان کا کوئی مقام، ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، لہذا ایسی حقیر اور ایسی گھٹیا چیزوں کو اعلیٰ چیزوں سے کیسے تمثیل دی جائے گی؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اللہ کے لیے جب اونچی اور سب سے بہترین مثال ہے، اللہ کے لیے بہت اعلیٰ صفت ہے اور اللہ کی حالت و کیفیت بہت اعلیٰ ہے، تو یقیناً جن لوگوں نے جن کو اللہ کے مقابل بنا لیا ہے، معبودان باطل، وہ بالکل اللہ کے مقابلے میں حقیر ہوں گے اور ان کی مثال بھی حقیر ہوگی۔ اسی لیے جہاں قرآن کریم نے معبودان باطل کو اور ان کی حالت و کیفیت کو حقیر چیزوں سے بیان کیا ہے، وہ اصل میں معبودان باطل کی حقارت کو سامنے رکھ کر بیان کیا ہے۔ لہذا اصولی بات تمثیل کے اندر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمثیل کے اندر ممثل کا جس کو مثال میں بیان کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے ممثل لہو جس کے حق میں اور جس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، ان دونوں میں موافقت ہونا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ ممثل لہو عظیم ہے تو اس کے لیے مثال جو لائی جائے گی وہ بھی عظیم لائی جائے گی، اور اگر ممثل لہو جس کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے وہ حقیر ہے تو جس چیز سے مثال بیان کی جائے گی وہ بھی حقیر ہوگی۔ ممثل کے موافق ہونا ضروری نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ اصل مقصود وہاں پر جو ہے بات کو سمجھانا اور ایک معقول طریقے کو محسوس طریقے سے سامنے لانا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے بلغاء کے کلام میں بھی حقیر چیزوں سے مثال لائی گئی ہے، مثال بتائی گئی ہے، اور یہ معبودان باطل ہیں ہی اس قابل کہ ان کو اس سے حقیر چیزوں ہی سے ان کو بتایا جائے، اس لیے کہ ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات کہ جو اہل عرب کہہ رہے ہیں اور مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اللہ عظیم ہے، تو اس عظیم رب کے کلام میں یہ حقیر چیزیں کیسے آ سکتی ہے؟ تو ہم بتائیں گے کہ عظماء الناس
اور فصحاء الناس کے اور شعراء من الناس کے کلام میں بھی جو بہت اونچا اور عمدہ سمجھا جاتا ہے، ان کے محاورات میں، ان کے ضرب الامثال میں حقیقی چیزوں سے مثال بتائی گئی ہے، لائی گئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کتب سابقہ میں بھی، اس سے پہلے آنے والی کتابوں کے اندر بھی وہ تمثیل بیان کی گئی ہے، مثال لائی گئی ہے، اور حقیر چیزوں سے مثال بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ جہاں پر وہاں پر حقیر چیزوں ہی کا ذکر مقصود ہے۔ جیسے حضرات علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ جو سابق کتابیں ہیں، جیسے انجیل ہے، انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے بھوسی سے، یعنی اللہ نے فرمایا ہے انجیل کے اندر کہ دیکھو اس بھوسی کی طرح مت ہو جاؤ، یا اس چھنی کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو باریک اور اچھا آٹا تو نیچے پھینک دیتا ہے اور اوپر ناکارہ اور بھوسا باقی رہ جاتا ہے۔ گویا انسان کے دل میں جو کینہ رہ جاتا ہے، اس کو اللہ نے بھوسی سے، یا اللہ نے انجیل کے اندر ایک چھنی سے مثال بیان کی ہے کہ تم ایسے مت ہو جاؤ کہ تمہاری زبان سے، تمہارے منہ سے تو حکمت نکلے اور کینہ، کپٹ اور اسی طرح دل کی برائیاں تمہارے دل میں باقی رہ جائیں۔ جیسے چھنی آٹے کو جب چھانتی ہے تو نیچے صاف ستھرا آٹا پھینک دیتی ہے، ایسے ہی تم صاف حکمت کی باتیں، فائدے کی باتیں اپنے منہ سے، اپنی زبان سے دوسروں کو تو پہنچا دیتے ہو، لیکن تم اس چھنی کی طرح مت ہو جاؤ۔ تمہارا دل ایسا نہ ہو کہ اچھی باتیں زبان سے نکال کر لوگوں کو تو فائدہ پہنچ جائے، اور بھوسا اور گندی چیز تمہارے دل میں باقی رہ جائے، جس کو غل الصدر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے، ایک یہاں پر بھی ممثل لہو، دل کا کینہ یہ بری چیز تھی، لہذا اس کو چھنی سے یا بھوسی سے اس کو مثال میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر کسی کو یا کسی اہل کتاب کو اعتراض نہیں ہے کہ انجیل جب اللہ کا کلام ہے تو اس میں بھوسی سے مثال بیان کی گئی ہے، وہاں پر چھنی سے مثال بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر بات یہی ہے کہ کس چیز کی مثال بیان کی جا رہی ہے؟ دل کے کینے اور کپٹ کو اور دل کی برائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ان ایسی ہی چیزوں سے بیان کیا جائے۔ اسی طرح سابقہ کتابوں کے اندر دلوں کی سختی کو وہ پتھر سے مثال بیان کی گئی ہے کہ جو دل کے ہوتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، وہ ان پتھروں کی طرح ہے جن کو نہ آگ گلا سکتی ہے، نہ پانی ان کو نرم کر سکتا ہے، نہ ہوا ان کو اڑا سکتی ہے۔ کوئی کام کے نہیں، کوئی فائدے کے نہیں، چاہے آگ میں ڈال دیا جائے، چاہے ہوا میں ڈال دیا جائے، چاہے پانی میں ڈال دیا جائے، پتھر نہ گلتا ہے اور نہ ہی وہ نرم ہوتا ہے اور نہ ہی ہوا ان کو اڑاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کے دلوں کی سختی بھی اسی طرح کی ہے، نہ انبیاء ان کو انبیاء کی باتوں کا کچھ اثر ہو رہا ہے، نہ باہر نظر آنے والی قدرت کی نشانیوں کا کوئی اثر ہو رہا ہے، اور نہ ہی اللہ کی کتاب اور کلام کا ان کے دل پر کوئی اثر ہو رہا ہے۔ اس طرح وہ انجیل کے اندر بات بتائی گئی ہے، اور اسی طرح حضرات مفسرین نے انجیل کے حوالے سے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ انجیل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بے وقوفوں سے مخاطبت مت کرو، جو ناسمجھ ہے، جو بے وقوف ہیں، بات سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں، ان سے کلام مت کرو، ان سے خطاب مت کرو، ورنہ وہ تمہیں پلٹا کر گالی دیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے زنبور یعنی بھیڑ، اگر اس کو تم چھیڑو گے اور ان کو بھڑکاؤ گے تو وہ تمہارے ہی اوپر حملہ کریں گے اور تم ہی کو اپنے زہر سے ڈسیں گے۔ بھیڑ
ایک زنبور جسے کہا جاتا ہے، تو انجیل میں کہا گیا ہے کہ لا تثیر الزنابیر فتلدغکم، کہ تم اگر بھیڑ کو بھڑکاؤ گے، اس کو چھیڑو گے، تو وہ پلٹا کر تم ہی پر کیا کریں گے؟ حملہ کریں گے، اور تم ہی کو ڈسیں گے اور زہر اپنے ڈنک سے ماریں گے۔ تو دیکھیے اب یہاں پر بھیڑ ایک چھوٹی سی زہریلا ایک جانور ہے، اس سے مثال بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وہ ممثل لہو، کس کے لیے؟ سفہا، بے وقوف لوگوں کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، تو ان کے شان کے موافق وہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مثال میں ممثل لہو اور ممثل کا مطابق ہونا ایک دوسرے کے ضروری ہوا کرتا ہے، اس کے لیے شرط ہوا کرتا ہے، ممثل کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ جو نادان اور مشرکین بے وقوف جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عظیم ہے، اعلیٰ ہے، تو وہ حقیر چیزوں سے مثال کیوں بیان کریں گے؟ لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ اپنے شایان شان مثال دیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر اور اس کی تمثیل قرآن میں آئی ہے، لہذا اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بات ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس لیے کہ سابقہ کتابوں کے اندر بھی حقیر چیزوں سے مثال بیان کی گئی ہے، اور سابقہ کتابوں کے اندر بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھانے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھو کہ تمثیل کے اندر ممثل لہو اور ممثل کا ایک دوسرے کے موافق اور ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری ہوا کرتا ہے، ممثل کے مطابق ہونا کہیں پر بھی کوئی شرط اور کہیں پر بھی کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح تم اے مشرکین مکہ اور اہل عرب، تم کو خود عربی زبان کے ایسے ضرب الامثال بتائیں گے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مثال بیان کی گئی ہے۔ تم کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں، سابقہ کتابوں کو دیکھ لو، اس میں بھی ہے، خود کلام عرب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں آئی ہے کہ جہاں پر وہ محاورات میں ضرب الامثال میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مثال بتائی گئی ہے، اور اس کو بڑے بڑے شعراء بھی استعمال کرتے ہیں اور بڑے بڑے اہل لسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کو اعتراض کا ذریعہ نہیں بنایا گیا۔ جیسے حضرات علماء نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل عرب کے یہاں ایک جو ہے مثال تھی کہ یعنی مچھر کا کیا نہیں ہوا کرتا، یعنی دماغ، مچھر کا دماغ، مخ البعوضہ، مچھر کا دماغ نہیں ہوا کرتا۔ تو جو ہے مچھر ہی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اب مچھر کے اندر اس کا دماغ اگر ہم دیکھنے جائیں یا اس کو تلاش کرنے جائیں تو وہ کہیں ملتا نہیں ہے۔ کوئی انسان مچھر کا دماغ نکال کر بتا دے، ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ اولاً مچھر ہی بہت چھوٹی مخلوق ہے، اب اس چھوٹی مخلوق میں دماغ جو بالکل بہت اور بھی مزید چھوٹا ہوتا ہے، وہ کہاں سے نکال کر لائیں گے؟ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے مچھر کے دماغ کا مکلف بنا دیا، کلفنی مخ البعوضہ، یعنی ایسی چیز جو انسان کر نہیں سکتا اس چیز کا ذمہ دار بنانا یا اس کی ذمہ داری ڈالنا یا اس کا مکلف بنانا۔ ایسے موقع پر عربی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے مجھے مچھر کے جو ہے دماغ کا مکلف بنا دیا ہے یا اس کی ذمہ داری ڈال دی ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ یا کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز بہت شاذ و نادر ہے، کسی چیز کے بالکل شاذ و نادر ہونے کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ اعز من مخ البعوضہ، مچھر کا دماغ کہیں مل نہیں سکتا، تو ایسے ہی فلاں چیز تو مچھر کے دماغ سے بھی زیادہ نادر ہے، شاذ ہے، وہ ملنے والی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے اہل عرب خود مچھر کی مثال اور مچھر کی تمثیل بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرات علماء نے کتابوں میں اہل عرب کے محاورات اور ضرب الامثال سے نکال کر بتایا ہے۔ تو اہل عرب
یہ اپنے محاورات میں استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسمع من قراد، کہ فلاں آدمی قراد سے بھی زیادہ سننے والا ہے، اس کی قوت سماع بہت تیز ہے۔ قراد ایک جو ہے مچھر مکھی ہی کی طرح بالکل ایک چھوٹی سی ایک مخلوق ہے، اور حشرات الارض میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لکھا ہے علماء نے کتابوں میں کہ وہ بالکل پوشیدہ اور چھپی ہوئی آواز کو تقریباً کئی میل فاصلے کی اس آواز کو جو بہت باریک اور بہت جو ہے چھپی ہوئی آواز ہوتی ہے اس کو وہ سن لیتا ہے۔ اگر کئی میل فاصلے سے اونٹ آ رہے ہوں اور اونٹوں کے پیروں کی آواز کئی میل فاصلے پر چل رہی ہو تو یہ قراد جو جانور ہے یہ ان کے پیروں کی آواز کو سن لیتا ہے، اور آواز کو سن کر وہ ان کے انتظار میں وہ جو ہے راستے پر بیٹھا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈاکو اور چور ہوتے ہیں، کہیں پر اس جانور کو اور قراد کو، جس کو اردو میں چیچڑی کہا گیا ہے، لغت کی کتابوں میں اس کا ترجمہ چیچڑی سے کیا گیا ہے، جس کو عربی میں قراد کہتے ہیں، یہ اللہ کی ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے کہ کئی میل فاصلے کی آواز کو وہ بہت دور فاصلے سے بہت جو ہے مخفی اور پوشیدہ اور کان لگا کر سنے جانے والی آواز کو بھی یہ سن لیتا ہے، یہ جانور اور یہ مخلوق۔ اور وہ ہاں چور اور ڈاکو جو ہوتے ہیں، کہیں پر راستے میں اس جانور کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ میل فاصلوں سے عنقریب کچھ قافلہ آنے والا ہے، اس لیے کہ وہ زمانے میں قافلے اونٹوں کے ذریعے چلتے تھے۔ اونٹ کے پیر کے پڑنے کی آواز کو کئی میل فاصلوں سے یہ جانور سن کر اونٹوں کے آنے کا انتظار کرتا تھا، تاکہ اونٹ جہاں پر رکے وہاں پر ان کا کچھ زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اونٹوں سے چمٹ جاتے ہیں یا ان کے اوپر وہ لگ جاتے ہیں، ان کے پاس سے کچھ غذا لے لیتے ہیں، کچھ چیزیں ان کی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے یہ تو انتظار کرتا ہے قراد اونٹوں کا، لیکن اس کو دیکھ کر لٹیرے اور چور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ عن قریب کوئی قافلہ آنے والا ہے، اور وہ کمین گاہوں میں چھپ جاتے ہیں اور قافلے کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ تو اس کا پس منظر ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ قراد جو بالکل حقیر مخلوق ہے، عربی زبان میں کسی آدمی کی بہت تیزی سے سننے کو یا کان لگا کر سننے کو کہا جاتا ہے کہ فلاں سے بچ کر رہو، اس لیے کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ کیا اسمع من قراد، وہ قراد چیچڑی جو مخلوق ہے، قراد نامی جو مخلوق ہے، وہ حشرات الارض ہے، اس سے بھی زیادہ سننے والا ہے۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ مشرکین مکہ کو نحل سے، ذباب سے، بعوضہ کی تمثیلات سے اعتراض ہو رہا ہے، جبکہ خود بڑے بڑے جو ہے اہل لسان قراد کی مثال، قراد کی ضرب المثل کو استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، اور جو ہے مخ البعوضہ، مچھر کے مخ اور اس کے دماغ سے مثال بیان کی جا رہی ہے۔ تو اور بھی حضرات علماء نے مثالیں بیان کی ہے، لیکن یہاں پر اتنی جو ہے چیزیں ذہن میں رکھیں، تفصیل میں جانا نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مثال کا بیان کیا جانا وہ بہت زیادہ وہ جو ہے شائع اور ضائع ہے۔ ایک جو ہے دلچسپ یہ بھی حضرات علماء نے اہل عرب کی تمثیلات میں اور محاورات میں بتایا ہے کہ مچھر سے بھی تمثیل اہل عرب کے یہاں بہت شائع اور ضائع ہے، بہت عام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اجرأ من الذباب، کہ فلاں آدمی تو وہ مچھر سے بھی زیادہ جری ہے، بہت زیادہ دلیر ہے، جرأت اس کے اندر مچھر سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھر جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کی
جو ہے ناک پر بھی بیٹھ جاتا ہے اور شیر کے پلکوں پر بھی بیٹھ جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے شیر کی داڑھی پر بھی بیٹھ جاتا ہے، اور جتنا اس کو دفع کیا جائے پھر لوٹ کر آ جاتا ہے، تو اس کو گویا جرات مندی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ حقیر جرات مندی ہے، وہ بالکل گھٹیا قسم کی جرات مندی ہے، وہ جرات مندی جو شیر کے اندر ہوتی ہے وہ نہیں، لیکن بہرحال کسی کے گھٹیا پن میں جرات مندی کو بتانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ تو اہل عرب کے یہاں یہ کہا جاتا ہے کسی آدمی کے جرات مندی کو کسی کمتر شے میں یا غلط چیزوں میں جرات مندی کو بتانے کے لیے کہ اجرؤ من الذباب، کہ یہ تو مچھر سے بھی زیادہ جری ہے، دلیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھر جو ہوتا ہے وہ کسی بادشاہ کی ناک پر بھی بیٹھ جاتا ہے اور کسی شیر کے آنکھوں کے پلکوں پر بھی اور اس کے داڑھی کے بالوں پر بھی بیٹھ جاتا ہے، اور جتنا اس کو دفع کیا جائے اتنا ہی وہ واپس لوٹ کر پھر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اہل عرب کے یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلان اجرؤ من الذباب، کہ فلاں وہ جو ہے مچھر سے بھی زیادہ جری ہے۔ خیر، تو یہ تمثیلات ہے جو اہل عرب کے یہاں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اہل عرب کا یا مشرکین مکہ کا یہ اعتراض کرنا قرآن کریم پر یا اللہ پر کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہو سکتا، اللہ ایسی مثالیں کیوں بیان کریں گے، یہ سب جو ہے لا یعنی اور بیکار ہے، اس لیے کہ ہم نے مثالوں کے ایک حقیقت بھی بتا دی ہے کہ تمثیل میں کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کتب سابقہ میں اس طرح کی چیزوں سے مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ خود تمہاری زبان میں تمہارے اہل زبان اور اہل لسان ایسی چیزوں کا بڑی کثرت سے استعمال کیا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے اس بات پر کہ یہاں پر لفظ آیا ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتے۔ اب استحیاء کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے، یہ لفظ جو ہے حیا سے بنا ہے، اور حیا کے معنی آتے ہیں انقباض النفس، جس کو آپ اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسا وصف ہو جو کسی بری چیز سے انسان کو روک دے، کسی بری چیز کے ارتکاب کرنے سے، کسی بری چیز کو، قبیح چیز کو عمل میں لانے سے انسان کو وہ وصف روک دے، اور انسان کو کسی بری چیز میں پڑ جانے سے ایک طرح کی دل کے اندر شکستگی اور بے چینی اور انقباض النفس کی کیفیت انسان کے اندر آ جائے، اسی کو وہ جو ہے حیا کہتے ہیں، انقباض النفس، کہ انسان کے دل کے اندر ایک طرح کی جو ہے وہ شکستگی کی کیفیت، دل منقبض ہو جائے، دل انسان کا کسی ایسی چیز کو کرنے سے جس کے کرنے پر انسان کی ذلت ہو سکتی ہے یا مذمت ہو سکتی ہے، ایسی چیز کے کرنے سے انسان کے دل کے اندر انقباض کی کیفیت کا پیدا ہو جانا، یہ جو ہے حیا کی حقیقت ہے۔ اب جو ہے حیا لغوی، حیا عرفی اور حیا شرعی، یعنی ہر وہ چیز جو لوگوں کی نظروں میں بری سمجھی جاتی ہے، قابل مذمت ہوتی ہے، قابل ملامت ہوتی ہے، اس چیز میں پڑھنے یا اس چیز کے ارتکاب کرنے سے جس پر انسان کی ملامت اور مذمت ہوتی ہے، اس سے رک جانے والی صفت کو حیا کہتے ہیں، وہ عرفی ہے۔ اور شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے، شریعت نے جن چیزوں کو برا بھلا کہا ہے، شریعت نے جن چیزوں کو قبیح اور مذموم بیان کیا ہے، قرار دیا ہے، اس چیز سے انسان رک جائے اور اس چیز میں پڑ جانے سے کے خطرے سے انسان کا دل وہ منقبض ہو جائے، سکڑ کر رہ جائے، اس کو اسی صفت کو حیا کہتے ہیں۔
اب یہ چیز جس میں حیا کی تعریف میں عام طور پر انقباض النفس یا انکسار القلب، دل کے اندر شکستگی کا پیدا ہو جانا، یا دل سکڑ کر رہ جائے، دل میں انقباض کی کیفیت پیدا ہو جائے، دل میں بے چینی پیدا ہو جائے کسی ایسے کام کے کرنے سے جو قابل مذمت یا قابل ملامت یا جو قبیح ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے یہاں حیا کا لفظ یستحیی، ان اللہ لا یستحیی کہہ کر اس صفت کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ اللہ کے اندر انقباض النفس کی کیفیت ہو، اور وہ کیفیت ہو جو مخلوق میں اور انسان میں ہوتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا یہاں پر اللہ کے لیے استحیاء ثابت کیا گیا ہے، تو کیا استحیاء اللہ کے لیے ہے اور یہ صفت ہو سکتی ہے؟ تو اتنی بات ہے کہ اس کا جو اصل معنی بیان کیا گیا ہے وہ معنی تو اللہ کے اندر موجود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کسی یعنی دل کا منشرح ہونا، دل کا منقبض ہونا، یہ مخلوق کے اوصاف میں سے ہے، خدائی اوصاف میں سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرات علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو لازمی معنی ہے وہ لازمی معنی مراد لیا جائے گا۔ لازمی معنی مراد لینے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے رحم، اللہ رحم کرتے ہیں، رحم کا لازمی معنی کسی کو نواز دینا، کسی کے ساتھ کسی کو کوئی چیز دے دینا، اور غصہ اور جو ہے انتقام یہ ایک وصف ہے، اس کا لازمی معنی کیا ہے؟ کسی سے کوئی چیز روک لینا، کسی کو کوئی چیز نہ دینا۔ تو ایسے ہی حیا کے معنی ہے، حیا کا لازمی معنی ہے ترک کر دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ جیسے ایک انسان حیا کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ برے کام کو چھوڑ دیتا ہے، حیا کی وجہ سے قابل مذمت عمل کو ترک کر دیتا ہے، کسی چیز سے رک جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اب یہاں پر اس کا لازمی معنی مراد لیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ مچھر یا اس جیسی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتے، یعنی اس کے بیان کرنے کو نہیں چھوڑتے، اس آدمی کی طرح جیسے کوئی آدمی کسی چیز کو، کسی حقیر مثال کو صرف حیا کی وجہ سے بیان کرنا چھوڑ دے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی حیا کی وجہ سے، لوگوں سے شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اس طرح مچھر اور مکھی کی مثال بیان کریں گے تو لوگوں پر کیا تاثر جائے گا، لوگ اس کو برا سمجھیں گے اور جو ہے لوگ اس کو کمتر سمجھیں گے، اس طرح سمجھ کر مثال بیان کرنا چھوڑ دے۔ اللہ ایسا نہیں کرتے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حیا کے معنی کے اندر چونکہ چھوڑنے کے معنی لازمی ہے، اس لیے کہ جو آدمی حیادار ہوتا ہے وہ برے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جیسے میں نے بات بتائی ہے کہ رحم کرنے کا لازمی مطلب دے دینا۔ اب ایک آدمی نے کسی غریب آدمی کو دیکھا، رحم آ گیا، بیچارہ کیسے زندگی گزار رہا ہوگا، کیسے کھا رہا ہوگا۔ اب اس کو رحم آیا، اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو کچھ دے دیا، اس کو کھانے کے لیے، پہننے کے لیے دے دیا، اعطا کر دیا، نواز دیا، یہ اس کا لازمی معنی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی حیا کا لازمی معنی ہے ترک، چھوڑ دینا۔ تو لہذا یہاں پر یہی معنی مراد لیا جائے گا کہ اللہ چھوٹی سی مثال بیان کرنے کو حیا کی وجہ سے نہیں چھوڑتے، لا یستحیی لا یترک حیاء، یہ معنی ہے، یہ معنی لیا جائے گا۔ اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ حیا کی نسبت اللہ کے لیے آئی ہے، اس لیے کہ روایت کے اندر بھی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے اور اللہ سے کوئی چیز مانگے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور لجاجت کرے، اور اللہ اس کو ایسے ہی اس کے اس اٹھائے ہوئے ہاتھ کو خالی یوں ہی واپس کر دے اور اسے قبول نہ کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کرتے ہیں۔ یا بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ جس آدمی کے بال اسلام میں بوڑھے ہو گئے ہیں اور جو ہے اسلام کی حالت میں اس نے بڑھاپے تک
وہ جو ہے زندگی گزار دی ہے، اللہ اس کو سزا دینے سے حیا فرماتے ہیں، شرماتے ہیں۔ تو حدیثوں میں حیا کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اور یہاں حیا کی نفی کی جا رہی ہے، لا یستحی کہا جا رہا ہے۔ تو حضرات مفسرین ایک دوسری تعویل کے طور پر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں جو حیا کی نفی کی گئی ہے وہ مقید ہے، وہ ایک قید کے ساتھ ہے، مطلقاً حیا کی نفی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع العبد یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جب ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے تو ان دونوں ہاتھوں میں کچھ خیر رکھے بغیر ایسے ہی واپس رد کر دینے سے اللہ شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ تو وہاں حدیثوں میں کئی روایات میں اللہ کے لیے حیا کی صفت کو ثابت کیا گیا ہے، اور یہاں لا یستحیی کہہ کر نفی کی جا رہی ہے۔ تو مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ لا یستحیی کہہ کر حیا مقید کی نفی کی گئی ہے۔ وہ حیا مقید کیا ہے یہاں پر؟ چھوٹی سی مثال بیان کرنے سے جو حیا آتی ہے ایک آدمی کو، کہ کوئی انسان کسی چھوٹی اور حقیر چیز سے مثال بیان کرنے کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اس کو حیا رہی ہے، ایسا اللہ حیا نہیں فرماتے ہیں۔ تو گویا یہاں حیا مقید یا استحیاء مقید کی نفی کی گئی ہے، مطلق حیا یا استحیاء کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ البتہ اب جہاں پر حیا کی جیسے حدیث میں بات آئی ہے اللہ حیا فرماتے ہیں اس بات سے کہ اس کے ہاتھ خالی رد کر دیں، تو وہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اس کو نامراد نہیں کریں گے، اللہ اس کو ناکام نہیں کریں گے، اللہ اس کو بے مراد نہیں چھوڑ دیں گے، یہ مطلب ہوگا وہاں پر۔ اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کی صفت حیا کا حقیقی کیا مطلب ہوگا، کیا معنی ہوگا، وہ جو ہے اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ جیسے اللہ کے لیے غضب کی صفت آئی ہے، اللہ غصہ ہوتے ہیں، تو کیا ہم جیسا غصہ ہونا جس میں انسان کا رنگ بدل جائے اور انسان کی رگیں پھولنے لگے اور جسم کے اندر دوران خون میں اضافہ ہو جائے؟ نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ غصہ ہوتے ہیں یعنی غصے میں انسان کیا کرتا ہے؟ بدلہ لیتا ہے، سامنے والے سے انتقام لیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ غصہ ہوتے ہیں یعنی عذاب نازل کرتے ہیں اور انسان کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اب ہم یہ کہیں گے کہ حیا ایک صفت ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف آئی ہے، اور یہاں پر اس نسبت کی نفی کی جا رہی ہے، تو قرآن و حدیث میں کوئی تضاد نہیں۔ حدیثوں میں مطلق حیا کی نسبت اللہ کی طرف آئی ہے اور وہ اپنی جگہ ثابت شدہ نسبت ہے اور صفت ہے۔ قرآن میں لا یستحیی جو کہا گیا ہے وہ حیا مقید کی نفی کی گئی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ ایک مرتبہ اگر میں یوں کہوں کہ میں کھانا کھاتا ہوں اور ایک مرتبہ یوں کہوں کہ مچھلی نہیں کھاتا، تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ کھانا میں گوشت کھاتا ہوں یہ کہہ دوں، اور دوسری مرتبہ اگر کوئی یہ کہہ دوں کہ مچھلی کا گوشت نہیں کھاتا، تو یہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں ہر قسم کا گوشت تو کھاتا ہوں لیکن صرف مچھلی جو قید ہے وہ نہیں کھاتا۔ تو صفت حیا کی اللہ کے لیے ثابت ہے، لیکن ایک وہ حیا کی ایک خاص قسم کہ حیا کی وجہ سے کوئی چھوٹی سی مثال یا حقیر چیز سے مثال بیان کرنا، حقیر چیز سے مثال بیان کرنے پر جو حیا آتی ہے وہ حیا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ گویا یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے، جس کو میں نے علمی انداز میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ مطلق حیا تو ثابت ہے، لیکن ایک خاص قسم کی حیا جس کی یہاں نفی کی جا رہی ہے وہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ یا حیا کی نسبت یا اس کی نفی جو کچھ کی جا رہی ہے وہ اصل میں مقابلے کے طور پر بتائی جا رہی ہے، چونکہ مشرکین نے کہا تھا کہ وہ رب محمد کیا اللہ کو اما یستحی رب محمد کہا تھا کہ کیا رب محمد کو
جو ہے حیا نہیں ہے کہ اس طرح چھوٹی چھوٹی مثالوں سے، حقیر چیزوں سے مثالیں بیان کرے، تو اس کے جواب میں اور اس کے مقابل میں وہی لفظ لایا گیا ہے۔ اما یستحیی کے انہوں نے کہا تھا یہی کہہ کر کہ اما یستحیی رب محمد ان یضرب مثلا بالذباب والعنکبوت، کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ کیا رب محمد کو حیا نہیں ہے اس بات سے کہ وہ مثالیں بیان کریں مچھر مکھی سے اور جو ہے وہ مکڑی سے؟ تو اس کے جواب میں، مقابلے میں لایا گیا ہے، چونکہ انہوں نے اعتراض میں یستحیی کا لفظ کہا تھا تو اس کے جواب میں نفی کے طور پر لا یستحیی کہا گیا ہے۔ خیر، چاہے آپ یہ تعویل مراد لے لیں، چاہے آپ وہ تعویل مراد لے لیں، بہرحال بات یہی نکلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ صفت اپنی جگہ ثابت ہے اور اپنی جگہ بالکل اس کا انتصاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو حقیقی معنی نکلے گا، اس کا جو حقیقی مطلب ہے جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ چیز انتہائی حیا کا وصف جو ہے وہ انتہائی پسندیدہ ہے، اور یہ وصف متوسط صفت ہے، متوسط وصف ہے، درمیانی اور معتدل صفت ہے انسان میں دو خرابیوں اور افراط و تفرید کے درمیان۔ یعنی حضرت مفسرین نے حیا کے اوپر کلام کرتے ہوئے یہ بات بھی بتائی ہے کہ انسان کے اندر اس سے ملتی جلتی اور دو بری صفتیں بھی ہوتی ہے، ان دو بری صفتوں کے درمیان معتدل صفت اور معتدل وصف حیا ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک انسان کے اندر بری ایک صفت ہے، ایک بری رذالت ہے، خساست ہے، جس کو عربی میں وہ وقاحت کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس کو قلت حیا سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ کس سے؟ قلت حیا، انسان کے اندر جو ہے وہ حیا کی صفت کم ہو، یہ انسان کو، اس کو کہتے ہیں وقاحت عربی میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ حیا اتنی ہے کہ کچھ کر ہی نہ سکے انسان، جس کو خجل کہتے ہیں، یعنی ہر وقت شرمندگی، ہر وقت پشیمانی، ہر وقت انسان کے اوپر افسردگی، کہ چاہے کسی کام کے کرنے پر انسان کی مذمت ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کام برا ہو یا نہ ہو، لیکن انسان ہر وقت کیا ہے، اس کا کسی بھی چیز کو کرنے سے رک رہا ہے۔ انسان کے اندر ایک ایسی بات ہے کہ وہ کسی کام کو کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں وصف کے درمیان ایک ہے خجل اور ایک ہے وقاحت، عربی میں اسے کہا جاتا ہے۔ قلت حیا کو وقاحت کہتے ہیں، اور انسان اتنا حیادار ہو جائے، حیا کا، استحیا کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ مطلقاً کسی بھی کام کو کرنے سے بندہ رک جائے تو اس کو خجل کہتے ہیں۔ یہ دونوں صفتیں بھی مذموم ہیں، ان دونوں کے درمیان صفت ہے اور معتدل وصف ہے، وہ ہے حیا۔ جیسے سخاوت ایک وصف ہے، درمیانی وصف ہے۔ اسراف و امساک کے درمیان انسان بہت زیادہ خرچ کرنے لگے، اتنا زیادہ کہ وہ بے ضرورت بھی ہو جائے، بے موقع بھی ہو جائے، بے محل بھی ہو جائے، جسے اسراف کہتے ہیں۔ اور اتنا زیادہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لے کہ جہاں ضرورت ہے، جہاں موقع ہے، جہاں بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی خرچ نہ کر رہا ہو، تو اس کو جو ہے بخالت کہتے ہیں، اس کو امساک کہتے ہیں۔ تو اتنا کھلے ہاتھ ہو جانا کہ جو ہے بے موقع اور پانی کی طرح پیسہ بہا دیا جائے، اور کھانے اور پینے اور بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی انسان خرچ نہ کرے، جسے امساک اور بخل کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان وصف سخاوت کا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے انسان کے اندر قلت حیا ہو، یہ بھی اچھی چیز نہیں، اور غلبہ حیا ہو، یہ بھی اچھی چیز نہیں۔ ان کے درمیان انسان رہے، متوسط رہے، اسی کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ حیا کہا جاتا ہے۔ تو خیر، بہرحال یہاں تک یہ بات ہوئی کہ
کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ اللہ کسی مثال کو بیان کرنے سے، ضرب کہتے ہیں ایقاع الشیء علی الشیء، کسی چیز کو کسی چیز پر واقع کرنا، اسی لیے ہم مارنے کا بھی ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہاتھ سے مارے، تلوار سے مارے، لکڑی سے مارے، لوہے سے مارے، ہم ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرتے ہیں، ہاتھ کو انسان کی جسم پر جو ہے لگاتے ہیں، واقع کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ضربتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو مارا، ضربتہ بالسیف، تلوار سے مارا، تلوار جسم پر واقع کیا، لکڑی سے مارا، ضربتہ بالعصا، لکڑی سے مارا یا لوہے سے مارا۔ تو ضرب کے اصل معنی آتے ہیں ایقاع الشیء علی الشیء، کہ کسی چیز کو کسی چیز پر واقع کرنا۔ ضرب المثل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو ضرب المثل کے ذریعے سماع پر اور قلب پر ایک چیز واقع کرتا ہے انسان، یعنی مثال بیان کرنے میں بھی، مثال بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ضرب المثل۔ وہاں پر بھی مارنا ہوتا ہے۔ مارنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے کان پر اور انسان کے دل و دماغ پر ایک چیز انسان واقع کرتا ہے، ایک چیز ڈالتا ہے تاکہ انسان کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہو۔ تو بہرحال اسی طرح وہ جو ہے زمین پر پیر مارنے، سفر کرنے کے لیے بھی جو ہے ضرب فی الارض کہا جاتا ہے، قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم کو نماز میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تم کو قصر کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو چونکہ زمین پر قدم رکھتا ہے اور مارتا ہے اور سفر اسی جو ہے طریقے سے ہوتا ہے، اسی لیے وہ جو ہے سفر کرنے کو ضرب فی الارض کہتے ہیں، اس لیے کہ قدم انسان زمین پر رکھتا ہے اور زمین پر مارتا ہے۔ تو خیر، ضرب کے معنی وہ ایقاع الشیء علی الشیء کے آتے ہیں، اور یہاں ضرب المثل کے معنی سے کیا مناسبت ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، اللہ کسی بھی مثال کو بیان کرنے سے کو ترک نہیں فرماتے، چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جو ہے مثلا کے بعد ما، اب یہ ما کیا ہے؟ تو حضرات مفسرین اس سلسلے میں فرماتے ہیں راجع یہی ہے کہ یہ جو ما یہاں پر آیا ہوا ہے وہ ما ابہامیہ ہے، ابہام کے لیے جو ہے لایا جاتا ہے عربی زبان میں، وہ تاکہ عمومیت پیدا ہو جائے، تاکہ ایک جو ہے کلام کے اندر ایک قسم کا عموم پیدا ہو جائے، اسی لیے کبھی کبھی ایک ما کو لایا جاتا ہے جو نکرہ ہوتا ہے، وہ شیوع و ضیوع اور عموم کو بتانے کے لیے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا یا عربی زبان میں کہا جاتا ہے اعطنی کتابا ما، اعطنی طعاما ما، کوئی بھی کھانا دے دو چل جائے گا، کوئی بھی کتاب دے دو، چھوٹی ہو بڑی ہو یا جو ہے بڑے علامہ کی ہو، عام آدمی کی ہو، وہ مبہم کوئی بھی قسم کی چیز ہو، تو ایسے اس کو جو ہے ما ابہامیہ کہتے ہیں، جو تاکید کے لیے اور عمومیت کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر اس یہ جو ما لایا گیا ہے، بعض حضرات نے ما کو زائدہ بھی کہا ہے، اور وہ بھی زائدہ بھی تاکید کے لیے، تاکید مضمون ما سبق، یعنی ما قبل میں جو مضمون آیا ہے، جو ما قبل میں معانی بتائے گئے ہیں، اس کے مجموعے کی تاکید کے لیے بھی وہ جو ہے ما زائدہ لایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ما زائدہ ہے پورے مضمون کو کی تاکید کے لیے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ما ابہامیہ ہے جو ہے عمومیت کو بتانے کے لیے اور جو ہے شیوع اور ضیوع کو بتانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہیں
کہ اضربہ ضربا ما، کسی بھی طریقے سے مار دو، ہلکے سے، ہاتھ سے، پیر سے، زور سے، ہلکے سے، جیسے بھی ہو تم کسی کو مار دو. اضربہ ضربا ما، یا جو ہے جیسے میں نے بات بتائی اعطنی کتابا ما، مجھے کوئی بھی کتاب دے دو، چاہے وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، بڑے آدمی کی ہو، چھوٹے آدمی کی ہو، کسی بھی مضمون کی ہو، بہرحال تو مبہم ہے وہ بات. تو اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے مثلا ما، کسی بھی طریقے کی مثال کو بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالی پیچھے نہیں ہٹتے اور اس مثال کو بیان کرنا ترک نہیں فرماتے. یہاں تک رہنے دیں، آگے بعوضتاً جو لفظ آ رہا ہے اس سے انشاءاللہ وہاں سے ہم اگلی نشست میں اس کو بتائیں گے. اس میں کچھ جو ہے ترکیبات مختلف قسم کی مفسرین نے بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں شروع کریں گے. یہاں تک رہیں.